بلا كل ما قرت به العين طائع ولو أن ليل الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائع لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدا من جانب القبر صائع حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت خضراء ولا زلت في خضراء غد نظيرها وأباه وكنت إذا ما زرت ليلى كبرقعت لقد رابني منها اليوم صفورها. ایک عورت پائے سگبوسید مجنو. یہ تو تمہیں مجنو کے اشعار سنائے تھے، خود اس کے اپنے ایک فارسی کا سنو. کسی فارسی شاعر نے کہا پائے سگبوسید مجنو خلق پرسد اینچ سود. لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا، ارے کتے کے پاؤں چوم رہا. لوگوں نے کہا ارے دیوانے، ارے پاگل، ناپاک کو چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں پہ تو مزید ناپاکی لگی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے. تو مجنوں نے کہا گفتگاہے 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 این سگے در کوہ لیلا رفت بود. ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ چوموں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں بے خود ہوں، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے کچھ نہ کہو. ارے مجھے ملامت کرنے والوں کرو کرو کرو. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتاً حبا لذکرک فلیلمن اللوم. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. ہاں کرو 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 ملامت، لیلا کا نام لو، میں ملامت بھول جاؤں گا اور لیلا کے نام کی لذت لیتا رہوں گا. ارے کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پر آئے ہی ہوں گے، تو میں اس خیال میں اسے چومتا ہوں. ارے محبت کرنا بھی سیکھو، اللہ سے عشق کرنا بھی سیکھو، اللہ سے دوستی لگانا بھی سیکھو. اللہ کو بیضاوی سے نہیں سمجھ سکو گے، مشتق ہے کہ جامد ہے. اسی پر ہی 1 مہینہ تقریر ہو رہی ہے. ہاں چاہے تم مجھ سے اختلاف کرو یا مجھ پہ ناراض ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. صحابہ نے اللہ کو ایسے نہیں جانا تھا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کتانم مشکلات لا الارا. یقین مثل خلیلات نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو دعوت دینے بھیجا. اس کے محل کے سامنے آئے، وہ بالکونی میں کھڑا تھا. انہوں نے محل دیکھا بلند و بالا، سرخ پتھر کا بنا ہوا. تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کیسر کا محل ایسے ہلنے لگا، خشک پتے کی طرح ایسے ہلنے لگا. تو کیسر نے کہا انہیں چپ کراؤ چپ کراؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. 3 دن مہمان رکھا. 3 دن کے بعد پیشی ہوئی تو کیسر کے دربار سجا ہوا، وہ ہیروں سے جڑا، ریشم زربفت سے سجا. تو کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم بول کیا ہے؟ تو ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب کہا اللہ اکبر تو سارا محل پھر زلزلے میں آ گیا. میرے عزیزو، تم ہی تو ہو جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہو. تمہارے ہی ہاتھ میں تو اللہ کا جھنڈا ہے، کالج والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ کراچی کے بازار صدر والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ڈیفنس والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جھنڈا ہے. تم اس کے حامل ہو، تم اس کے اٹھانے والے ہو. اسے لے کے پھرنے والے بنو. اللہ سے محبت، اللہ سے عشق صرف فقہی انداز میں اللہ نہ دل میں اترے، ایمانی انداز میں، عاشقانہ انداز میں، مجنونانہ انداز میں. یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترتا ہے. دوسرا نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہر ادا پہ دل 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 فدا ہو، جاں فدا ہو، قربان ہونا آئے اللہ کے رسول کے لیے. آنسو بھی بہے، دل بھی تڑپے، جام درد میں آئے، دکھ میں آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. ساری چیزوں پہ اللہ اس کے رسول کو آگے
آگے کرو آگے کرو. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. میرے پیچھے آؤ میرے پیچھے آؤ میرے پیچھے آؤ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہم بھی پیار کرنے والے بنے. اللہ نے محبت کی ہم بھی محبت کرنے والے بنے. لعمرک ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ واہ لعمرک، کیا عاشقانہ انداز کی محبت ہے، عاشقانہ انداز کی محبت ہے کی قسم ہے، عاشقانہ انداز کی قسم. لعمرک، اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وکیل ہی تیرے بول کی قسم، والضحیٰ تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ گہنیری زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین تو میرا رسول ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. قرآن گواہیاں دے رہا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ کون ہے یہ طٰہٰ، یہ کون ہے یہ یاسین، یہ کون ہے محمد، یہ کون ہے احمد، یہ کون ہے قاسم ابو القاسم، یہ کون ہے ماہی، یہ کون ہے حاشر، یہ کون ہے عاقب، یہ کون ہے فاتح، یہ کون ہے ابو القاسم، یہ کون ہے شاہد، یہ کون ہے مبشر، یہ کون ہے نذیر، یہ کون ہے داعی الی اللہ، یہ کون ہے سراج منیر، یہ کون ہے عزیز علیہ، یہ کون ہے حریص علیکم، یہ کون ہے رؤوف، یہ کون ہے رحیم، یہ کون ہے مزمل، یہ کون ہے مدثر، یہ کون ہے ناصر، یہ کون ہے منصور، یہ کون ہے ہادی، یہ کون ہے مہدی، یہ کون ہے عامر، یہ کون ہے ناہی، یہ کون ہے رشید، یہ کون ہے منصور، کون ہے رحمت للعالمین، یہ کون ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، یہ کون ہے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، آپ ہو نور نبوت کے اٹھانے والے، آپ ہو حاملین نور نبوت، آپ ہو اللہ کے نور کا جھنڈا اٹھانے والے، آپ ہو اللہ کے حبیب کا نور اٹھانے والے. تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتری ہوئی ہو، انگ انگ سے چھلکتی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. صوبان مولا رسول اللہ دوڑے ہوئے آ رہے، دوڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول کو آ کر ایسے دیکھنے لگے. آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا صوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، ہمیں بھی آئے گی. آپ جنت کے اوپری درجوں میں، ہم نچلے درجوں میں، جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول سے عشق ہو، محبت ہو. صرف قانونی انداز میں نہ پڑھو دین کو، عاشقانہ مجنونانہ والہانہ انداز میں پڑھو کہ یہ دل دماغ میں اترتا چلا جائے، اترتا چلا جائے. اور یہ نور جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم اندھیرے تمہارے آگے ٹک نہ سکیں گے. وہ اندھیرے باطل کی جس شکل کے ہوں گے، جدھر سے گزرو گے روشنیاں پھیلاتے چلے جاؤ گے، روشنی کے مینار بنو گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے، جب بھی اندھیرے چھائے، اللہ نے بادشاہوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم والوں کو استعمال کیا، اپنے تعلق والوں کا استعمال کیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کا استعمال کیا، اور امت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں تک پہنچایا. آج بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی اس کے حقدار ہو. دین کے ہر شعبے کو تم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے اس میں روح پیدا ہونی ہے، اور اس کا صلہ
صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف جنت ہے. دنیا صلہ نہیں، منصب صلہ نہیں، ممبر صلہ نہیں. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا. اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا. اس پر بھی کھینچا تانی ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں کہ لوگوں کا رخ دین کی طرف پھر چکا ہے. اب لوگوں کے مجموعوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر میں جذبات ہوں گے کہ میں ادھر بیٹھوں. یہ ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خطرناک ہے. جتنا بڑا ممبر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا. منصب سے بچو. اگر اللہ نے تمہیں دینا ہے تو کوئی روک نہ سکے گا، نہیں دینا تو تمہارا دین بک جائے گا. چند کوڑیوں پہ تمہارا دین بک جائے گا. اسے بیچو نہیں. قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا. 18 برس ان کے درس میں بیٹھتا رہا. 18,000 دینار آج کا کوئی 18 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو تحفے میں دیا ہے. 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط کروانا چاہے کہ حضرت ادھر دستخط فرما دیں. انہوں نے انکار فرما دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا. ان کا واہ پیسے میرے کھاؤ اور دستخط کا انکار کرو، میرے 18,000 دینار واپس کرو. ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کہاں یہ واپس کرے گا. انہوں نے فرمایا ابھی لو. گھر گئے اور 18,000 دینار کی تھیلیاں جیسے موریں لگی ہوئی تھیں ویسے کی ویسی آ کر اس کے سامنے پھینک دی. ان کی مہر کو بھی نہیں توڑا تھا. ہاں میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، صرف 18,000 دینار، صرف 18,000 دینار. ہاں ہمارا صلہ دنیا کی کوئی شے نہیں نہ وجہ. ایک اور بات بتاؤں، بڑی کتابوں کا سبق بھی وجاہت کا حصہ ہے. میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھانی. مجھے یہ کتاب دی جائے، میں نے وہ نہیں لینی. میں نے اسے پڑھانا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھانا. وہ منظور نظر ہے، اسے تو ہدایت دے دی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں. ہمیں قدوری پہ ٹرخا دیا. یہ پڑھانے والوں کے لیے شیطان کا داؤ ہے کہ وہ بڑی کتابوں میں وجاہت دکھاتا ہے. میں جلالین پڑھاؤں گا، بخاری میں پڑھاؤں گا، مشکات میں پڑھاؤں گا اور مسلم میں پڑھاؤں گا. مجھے نہیں چاہیے کنز، میں نے کنز نہیں پڑھانی اور میں نے قطبی نہیں پڑھانی. ہاں ان کو شیطان یہ تھوڑا ہی آ کر کہے گا شراب پیو اور جوا کھیلو اور گانا سنو. یہ تو بازاری لوگوں کو جا کر کہے گا شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو. انہیں یہ مار دے گا. دیکھنے میں دین ہوگا اور اندر میں دنیا ہوگی. دیکھنے میں ہدایت پڑھائی جا رہی ہے اور اندر میں وجاہت کی طلب ہو رہی ہے. اللہ کی نسبت پر نورانی قاعدہ بھی مل جائے تو بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ. اللہ کی نسبت پر تمہیں قدوری مل جائے تو اسے قرآن سمجھ کے پڑھاؤ، بخاری سمجھ کے پڑھاؤ. اللہ کی نسبت پر نور العزا مل جائے تو اسے بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ. کہ صلہ یہاں نہیں چاہیے. ہاں ہم دنیا میں عافیت کے طلبگار ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، سہولت کے طلبگار ہیں. ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں. جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہمیں جنت کے شوق ہو، ہمیں جہنم کا خوف ہو. مجھے یہ سخت گلہ ہے اہل مدارس سے کہ یہ جنت پڑھاتے ہیں نہ یہ جہنم پڑھاتے ہیں. رفع یدین پر چلیں گے تو ہفتہ تقریر کرتے چلے جائیں گے اور جب جنت کے باب آئیں گے تو ایسے پڑھائیں گے کہ سونے والا بھی، پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا اور پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا. جہنم کے باب آئیں گے تو پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا، پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا. جنت کے شوق نہیں تو پھر دنیا کے شوق تمہیں لگیں گے. جہنم کا خوف نہیں تو پھر دنیا سے خوف کھاؤ گے، دنیا والوں سے خوف کھاؤ گے. جنت کے شوق تمہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. وہ جنت جو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سفید موتی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سرخ یاقوت، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سبز زمرد، وہ جنت جس میں مشک کا گارا، وہ جنت جس میں زعفران کی گھاس، وہ جنت جس میں اللہ کا عرش چھت بنایا، وہ جنت جس میں پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور وہ جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ایک جنت نیچے ہے، وہ کیسی ہے؟ مُدْهَامَّتَانِ،
جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما عینان تجریان. نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہما عینان نضاختان. جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان. نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل والرمان. جنت الفردوس کیسی ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. نیچے والی جنت کیسی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. اوپر والی جنت کیسی ہے؟ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اوپر نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام. اوپر والی جنت کی حور کیسی ہے؟ انہن الیاقوت والمرجان. نیچے والی جنت کی حور کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان. اوپر والی حور کیسی ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اوپر والی حور کہاں ہے؟ فیہن قاصرات الطرف. انہی قالینوں پر دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور نیچے والی جنت میں دور دکھایا ہے بیویوں کو، اوپر والی جنت میں قریب دکھایا ہے بیویوں کو. فیہن پھر وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے قالینوں کی تعریف فرمائی عجب انداز میں. نیچے والی جنت کی تعریف فرمائی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. سبز رنگ کے بڑے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت والے. اور جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اس کی تعریف کیا فرمائی؟ متکئین علی رفرف متکئین علی فروش بطائنها من استبرق. تو میں پورا مثال دے کے سمجھاؤں. یہ قالین ہے، اس کا اوپر والا حصہ سرخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظر آتا ہے تو اس کو خوبصورت بنایا. یہ نیچے والا حصہ دیکھو کیسا ہے، بے رنگ، ٹھیک ہے، بے رنگ بدصورت، اس لیے اس کو نیچے بچھایا اور سرخ حصے کو اوپر بچھایا. تو اب جب اللہ نیچے والی جنت کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے متکئین علی رفرف